آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مشہور شاعر فیض احمد فیض کے بارے میں۔ ان کا کلام بھی آپ کو سنائیں گے، یقیناً آپ کو لطف آئے گا۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے انت تک دیکھیے گا۔ اور جو اسٹوڈنٹ پی ایم اے لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں، آئی ایس بی کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی بھی کیڈ کالج کی تیاری کر رہے ہیں، ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، بڑی محنت کر کے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ میں سفر میں بھی ہوتا ہوں، پھر بھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں، اور اکیڈمی کے اندر بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک نالج پہنچایا جائے۔ میرے واٹس ایپ گروپ بھی ہیں مختلف، آپ کوئی نہ کوئی واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ واٹس ایپ چینل بھی ہیں، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے۔ اس طرح جن بچوں نے واٹس ایپ چینل فالو کیے ہوئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے۔ اسی طرح واٹس ایپ گروپ بھی آپ جوائن کریں۔ جنہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا ہوا، میرے نمبر پہ واٹس ایپ کیجئے 0335969113 تاکہ آپ کو لنک شیئر کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ پی ایم اے ٹیسٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی سپٹمبر کے اینڈ پہ یا اکتوبر کے سٹارٹ میں آ جائے گا لانگ کورس کا، تو آپ ضرور اپلائی کیجیے گا۔ پی ایم اے 155 لانگ کورس میں ہمارے نوٹس ہوتے ہیں، پورے پاکستان سے ہزاروں بچے منگوا چکے ہیں الحمدللہ، اور سینکڑوں بچوں نے کامیابی حاصل کی ہیں۔ یہ نوٹس آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، جنرل نالج بھی اس کے اندر ہے، اسلامک اسٹڈی کے کویشچن ہیں، پاک اسٹڈی کے ہیں، جغرافی کے ہیں، میتھس کے ہیں، انگلش کے ہیں، وربل نان وربل بہت اہم ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو بار بار آتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں، سمجھیے کہ پچھلے 5 سال کے پیپر ہیں، تو اس لیے یہ نوٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ باقی بک پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ لازمی نوٹس پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ نوٹس آپ کے پاس ہیں، منگوا رکھیں تو باقی نوٹس پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ ویڈیوز دیکھیں، نوٹس پڑھیں، اور اگر آپ آئی ایس بی کی تیاری کے لیے، نیچر کے لیے، کیڈ کالج کے انٹری ٹیسٹ کے لیے آ سکتے ہیں راولپنڈی، تو ضرور آئیے، انشاءاللہ اچھی تیاری آپ کو کروا دی جائے گی اور آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ ادھر ہاسٹل بھی ہے، رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میل فیمیل دونوں کے ہاسٹلز موجود ہیں۔ کیڈ کالج کے انٹری ٹیسٹ کے نوٹس بھی ہمارے ہوتے ہیں، تو بچے پورے پاکستان سے ملٹری کا جیلم، ملٹری کا جمری، ملٹری کا سوئی، پی ایف کا لو ٹوپا، سرگودا کے نوٹس بھی ہم سے پرچیز کرتے ہیں، منگواتے ہیں۔ تو بیٹا چلتے ہیں ابھی فیض احمد فیض کے بارے میں تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے 20ویں صدی میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی اگر قدآور نام آتا ہے جن کے ہاں فن و فکر دونوں موجود ہیں، تو وہ فیض احمد فیض کا نام ہے۔ فیض احمد فیض کے بعد بڑا نام احمد ندیم قاسمی کا نام آتا ہے۔ فیض ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ جس طرح علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اسی طرح فیض احمد فیض کا تعلق بھی سیالکوٹ سے تھا۔ ان کے جو والد تھے فیض احمد فیض کے، ان کا نام ہے چودھری سلطان محمد خان۔ ان کے والد بہت لائق تھے، بیرسٹر بھی تھے۔ ان کے والد نے 3 شادیاں کی تھی۔ ذہنی اور فکری تربیت میں گھر کا ماحول بڑا اہم ہوتا ہے۔ فیض پر دوسرے ممالک پر پی ایچ ڈی بھی ہوتا ہے، یعنی دوسرے ممالک میں پی ایچ ڈی بھی ہو چکا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا رہے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور یہ بیٹا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیض احمد فیض فوج میں کیپٹن تھے، ٹھیک ہے، آپ کیپٹن گئے تھے۔ چراغ حسن عسکری بھی فوج میں تھے، حفیظ جلندری کا تعلق بھی فوج سے ہے، فوج میں تھے۔ اس کے علاوہ فیض جب فوج میں سے ریٹائرڈ ہوئے تو اس وقت ان کا رینک لیفٹیننٹ کرنل تھا، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ فیض کی شادی ایک انگریز سے ہوئی جس کا نام بعد میں آپ نے کلثوم رکھا۔ 4 سال تک فیض احمد فیض جیل میں رہے۔ رشیا کا سب سے بڑا پرائز لینر پرائز حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا نثری مجموعہ بھی ہے، یعنی کہ فیض احمد فیض نے نثری حوالے سے اپنی کاوش کا اظہار کیا ہے، لیکن صرف شاعری نہیں کی بلکہ نثر بھی لکھی، ٹھیک ہے، اور نثری مجموعہ کا نام ہے میزان۔ انہوں نے 2 فلموں کے لیے گانے بھی لکھے۔ ان کا شمار ترقی پسندوں کی ان شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فن اور مقصدی دونوں کو ساتھ ساتھ لیا۔ اس طرح فیض احمد فیض کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر محمد حسن عسکری کی کتاب ہے اردو میں رومانوی طریق، اس کو پڑھیں، کیونکہ فیض احمد فیض کو سمجھنے کے رومانوی طریق کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے رومانوی طریق کو پڑھ لیا تو سمجھیے کہ آپ فیض احمد فیض کو سمجھ جائیں گے۔ ادب برائے ادب والے فن کو اہمیت دیتے ہیں، کیسے کہا جاتا ہے کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ادب برائے زندگی والوں کا کہنا ہے کہ اہم چیز اسلوب نہیں بلکہ وہ حقائق ہیں جن کا ہماری زندگی سے واسطہ پڑتا ہے۔ فیض احمد فیض نہ صرف ایک رجاعیت پسند انسان تھے، مثبت سوچ والے انسان تھے، اچھے شاعر تھے، بلکہ ان کا اسلوب باکمال تھا۔ فیض احمد فیض اپنے اسلوب میں کمال رکھتے تھے۔ فیض اپنے اسلوب کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، جیسے یہ دیکھیں شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں،
آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں۔ فیض اس عہد کا ایک قداور شاعر ہے جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ لینن انعام کا حصول بذات خود ایک بہت بڑا اعتراف ہے کہ فیض عالمی امن کا پیام بر ہے۔ ایک روسی مصنف نے فیض کو یوں خراج عقیدت پیش کیا ہے: فیض کی نظموں کا ایک ایک مصرع جگمگاتی ہوئی مشعل ہے جس کی روشنی میں انسانوں کی بے انصافیاں اور ستم کاریاں صاف نظر آتی ہیں۔ ہر مصرع ایک ستارہ ہے جو روشنی اور ترقی کی شرح دکھاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، فیض کی شاعری میں اداسی، محرومی، انتظار اور شدت احساس بھی ایک اہم عنصر ہے۔ اسی طرح قید و بند کے دوران جذباتی صدموں سے پیدا ہونے والی شاعری میں غضب کی اپیل اور تاثر ہے۔ چونکہ شاعر رومانویت پرست ہے، اس لیے خاص ماحول کا متلاشی ہے۔ ان کے اس احساس کے سوتے اسی سے پھوٹتے ہیں اور پھر فیض کا بے ساختہ اظہار ان جذبات میں جادو بھر دیتا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ کیجیے: رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اس طرح اداسی اور غم کے حوالے سے یہ دیکھیے: وقفی ہرماں و یاس رہتا ہے، دل ہے اکثر اداس رہتا ہے، تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو، مجھ کو احساں کا پاس رہتا ہے، مجھ کو احساں کا باس رہتا ہے۔ فیض نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل گو کی حیثیت سے کی، لیکن آہستہ آہستہ نظم کی طرف رجحان ہوا اور اب وہ دونوں اصناف پر پوری قدرت کے مالک ہیں۔ ان کے کلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فیض ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ترقی پسندوں کے امام سمجھے جاتے تھے۔ محض کسی تحریک سے وابستہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، نہ کسی تحریک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کوئی عظیم ہو جاتا ہے۔ پھر ترقی پسندی صرف لال جھنڈا بلند کر دینے سے اور کارل مارکس پر درود و سلام بھیجنے سے تو وجود میں نہیں آتی۔ جس زمانے میں ترقی پسند تحریک نے جنم لیا، اس کا باقاعدہ اعلام نامہ مرتب ہوا، اس سے پہلے ہی اس کے لیے زمین تیار ہو چکی تھی۔ فیض صاحب ایک بڑے شاعر، ایک بڑے انسان تھے جو برسوں میں کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو ایک ایسا لہجہ، ایک ایسا آہنگ دیا جس میں اردو شاعری کی روایت بھی بول رہی تھی اور عہد حاضر کی روح بھی۔ رات ڈلنے لگی ہے سینوں میں، رات ڈلنے لگی ہے سینوں میں، آگ سلگاؤ آبگینوں میں، دل عشاق کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں۔ اس طرح آپ کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا: وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہی یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، رہی یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اس طرح یہ آپ کے اشعار بڑے مشہور ہوئے: متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ مشہور جتنے بھی شاعر ہیں بیٹا، علامہ اقبال، احمد ندیم قاسمی، محسن احسان، ڈاکٹر نذیر تبسم، اس کے علاوہ آج کل کے جو شعراء ہیں ان سے کوشش کروں گا کہ ملوں، ان کا ریکارڈ کروں انٹرویو، ٹھیک ہے، لائیو، اور پھر آپ کے سامنے پیش کر دیجیے گا تاکہ آپ کو یہاں سے بھی استفادہ ہو
اور اس کے علاوہ غالب کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسد اللہ غالب زندگی کے شاعر ہیں، اور جتنے شعراء ہیں اردو لینگویج کے، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ بناتے چلے جائیں گے۔ اور آپ پلے لسٹ کو دیکھیں، اس میں جتنی ویڈیوز ہیں پوئٹری کے حوالے سے، شاعروں کے حوالے سے، وہ ایک نظر دیکھ لیں، یہ بھی فائدہ پہنچے گا ساتھ ساتھ، تاکہ تھوڑا سا لٹریچر کے حوالے سے بھی آپ کا نالج بڑھتا جائے۔ ہر حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، تشنگی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ یہاں کمی رہ گئی تو میری تیاری اچھی نہیں ہوئی۔ تو میرا یہی ہوتا ہے مقصد کہ ہر حوالے سے آپ کو تیار کیا جائے، اسلامی حوالے سے بھی، پاکستان افیئرس کے حوالے سے بھی، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی، جنرل نالج کے حوالے سے، جغرافیہ کے حوالے سے، پھر انٹرویو کی ہم پریکٹس کریں گے اکیڈمی کے اندر جو بچے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اکیڈمی کا رخ کیجیے، اکیڈمیاں انشاءاللہ تیاری آپ کو بہتر کروائی جائے گی۔ اور جو بچے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں، ضرور بضرور اپنے دوستوں کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا کریں۔ ایڈ کیسے کریں؟ ایڈ پلس پہ کلک کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ نماز فجر بہت ضروری ہے، فجر کی نماز پڑھا کریں۔ دروشی بہت ضروری ہے، درود اسلام آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود اسلام بھیجا کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس میں سکون بھی اور کامیابی بھی ہے۔ آئیے لاسٹ میں دروشی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔